ربیع الاول کا مہینہ ہے اور پاکستان میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہونے کی وجہ سے 12 ربیع الاول تک اس کا یہ جوش و خروش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ محفلیں میلاد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں ان کی سیرہ کے واقعات، روتے ہیں ان کی محبت میں، اور اس کے بعد پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ وہ کون تھے اور ان کا ہماری زندگیوں میں کیا رول ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کو ہمارے لیے اتنا لازمی قرار دیا کہ کہا کہ میں سب سے پہلے اور ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کے بعد ہم باقی چیزوں سے محبت کر سکتے ہیں جتنی کریں، لیکن کسی چیز کی محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، اور جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں۔ ہم بینگ جو بورن مسلمز ہیں، یعنی کہ پیدائشی طور پہ مسلمان پیدا ہو گئے ہیں، ہمیں تھوڑی بہت تو اپنے دین کی سمجھ ہوتی ہے شروع سے، کچھ ماں باپ، معاشرہ، کوئی اسکول، تعلیم ہمیں سکھاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا حق ہے وہ ادا تب ہو سکتا ہے جب ہم ان کے بارے میں اور زیادہ جانیں، اور بہت زیادہ جانیں۔ تو کیونکہ ہم جتنا جانیں گے قدرتی طور پہ ہماری محبت ان سے بڑھتی جائے۔ آپ سے 2 سورسز شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں نے سنے اور جن کو مجھے لگا کہ وہ باقی اور بہت ساری ریسورسز سے ڈیفرنٹ ہیں، کیونکہ ان ریسورسز میں سیرہ صرف ایک کہانی کی شکل میں کہ کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور ان کی ڈیتھ تک کے واقعات نہیں سنائے گئے یا بتائے گئے، اس میں سیرہ کے ہر ایونٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کا ایجوکیشنل انالیسس کیا گیا ہے، اور ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے جو آج کے دور کے 1400 سال بعد کے مسلمان ہیں، ہم کیا لیسن ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ تو پہلا سورس تو اردو میں ہے، جو ڈاکٹر اسرار صاحب کو اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب فرمائے، بہت بڑے اسکالر تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے سیرہ کے ہر واقعے کا ایجوکیشنل انالیسس کیا اور بٹوین دا لائنز جو لیسنز ہیں وہ ہمیں سکھائے ہیں۔ جو دوسرا ریسورس ہے وہ یوتھ کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ وہ آج کے دور کے ایک ینگ اسکالر ڈاکٹر یاسر قادی صاحب نے کیا ہے، ان کی یوٹیوب کے اوپر یہ سیرہ کے لیسنز موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ایک امریکن اسکالر ہیں جو کہ مدینہ یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہوئے ہیں اور ییل سے PhD ہیں۔ انہوں نے اس سیریز کے اینڈ پہ یہ کہا تھا کہ میں نے یہ ریسورس آج کے جو یوتھ ہے اس کے لیے بنایا ہے، اور آنے والی جو 100 سال تک آنے والی اگلی جنریشنز ہیں ان کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ اس میں سے سبق سیکھ سکیں۔ تو انہوں نے ایک تو ہر واقعے کا ایجوکیشنل انالیسس کیا ہے، اور دوسرا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ ہم آج کے دور کے مسلمان ہیں، ہم ان واقعات میں سے اپنے لیے کیا لیسنز ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ تو میری جو آج کی ویڈیو ہے اس کا پرپز یہی ہے کہ اگر ہم واقعی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں اور زیادہ جاننے کی ضرورت ہے، اور جتنا ہم ان کے بارے میں جانیں گے اور پڑھیں گے ہماری محبت ان سے اتنی زیادہ خود بخود ہوتی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا کے اوپر انفلوئنس ہے اس کا اعتراف ان کے دشمن بھی کرتے ہیں، ان کو جو نہیں مانتے نبی وہ بھی مانتے ہیں کہ ان جیسا شخص نہ اس دنیا میں آج تک پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی زمین پہ آج تک چلا ہے۔
تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین میں پیدا کیا، ہمیں ان کا امتی بنایا. ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں اور ان کی سیرہ کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کریں تاکہ ہم اچھے مسلمان بن سکیں. ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں، لیکن ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ بھی محفوظ ہے ہمارے لیے. اور ان سے محبت کا جو حق ہے وہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں ان کی تعلیمات کو امپلیمنٹ کر کے ادا کرنا ہے. وہ صرف 1 مہینے کے 10-12 دن نعتیں پڑھ کے نہیں ہو سکتا. سو جزاک اللہ خیر فار واچنگ. السلام علیکم.